اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کے حکم کا بیان۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی طرح ہے جو زمین کو پہنچے تو اس زمین کا کچھ حصہ تو اچھا تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس اور بہت سی سبزیاں اگائیں، اور ایک حصہ اس کا غیر آباد یعنی بنجر تھا جس نے پانی جذب تو نہیں کیا، روک لیا، تو اس پانی سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتیوں کو سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل میدان تھا، جو پانی روکتا نہ گھاس اگاتا۔ تو یہ مثال ایک ایسے آدمی کی جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس علم اور ہدایت سے اللہ نے اسے فائدہ پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، تو اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ یہ دوسری مثال اس آدمی کی ہے جس نے اس علم و ہدایت الہی کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث۔ فائدہ، اس میں اس ہدایت اللہ کے علم کو جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا فائدہ پہنچانے والی بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ علم اسی طرح مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے جس طرح بارش مردہ زمین کو ہرا بھرا کرتی ہے۔ اس علم سے فائدہ اٹھانے والے کو اچھی زمین سے اپما دی گئی ہے، اور اس انسان کو جو اس حاصل کرتا ہے دوسروں کو بھی سکھلاتا ہے لیکن خود اس پر عمل کر کے فائدہ نہیں اٹھاتا، سخت زمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو پانی روک لیتی ہے جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس آدمی کو جو نہ علم سیکھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے وہ ایسی چٹیل زمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو نہ پانی روکتی ہے نہ گھاس سبزہ اگاتی ہے۔ وہ سب سے بدتر آدمی ہے جو نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس میں علم دین کے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب اور اس سے منہ موڑنا اور غفلت سے بچنے کی تلقین ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہے۔ میں بھی تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے اور جہنم کی آگ میں گرتے جاتے ہو۔ مسلم شریف۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اپار درجے کی شفقت اور حرص کا بیان ہے جو اپنی امت کے ایمان لانے کے بارے میں آپ کے دل میں تھی، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی بدبختی کا ذکر بھی ہے کہ آپ کی اس کوشش و شفقت اور شدید حرص کے باوجود لوگ ایمان سے محروم رہنے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس طرح پروانے کود کود کر آگ میں گرتے ہیں۔ انہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیاں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا اور فرمایا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس میں برکت ہے۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے، اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ ہاتھ سے زمین پر گر جائے تو اس کو چاہیے اسے پکڑ لے اور زمین سے اٹھا لے اور اس میں لگی ہوئی گندگی مٹی وغیرہ کو صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنے ہاتھ رومال تولیے کپڑے کے ساتھ نہ پوچھے یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ اور اسی مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ شیطان تمہارے پاس تمہاری ہر چیز میں حاضر ہوتا ہے یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی، تو جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے اسے اٹھا کر اس میں لگی گندگی اگر ممکن ہو تو صاف کر لے اور کھا لے،
اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ فائدہ: اس میں انگلیاں چاٹنے اور برتن صاف کرنے، اسی طرح گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے کا جو حکم ہے ان کے انیک فائدے ہیں۔ ایک تو یہی ممکن ہے کہ برکت اسی حصے میں ہو جسے انسان انگلیاں یا برتن کے ساتھ لگا چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے، ان میں ونمرتا کا مظاہرہ اور گھمنڈ کے طریقے سے بچنا ہے۔ تیسرا، اللہ کی نعمت کی ناقدری اور اس کے انادر سے بچنا ہے۔ چوتھا، شیطان کا اپمان اور اس کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بنانا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل دعوتوں میں جس طرح کھانا برباد کیا جاتا ہے اور سڑکوں اور کوڑوں کے ڈھیروں پر پھینک دیا جاتا ہے، وہ کس طرح اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے اور اسلامی تعلیمات کا النگھن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔